أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ جیسے کہ 21ویں پارے کی ہماری سورہ روم جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 40 پہ اینڈ کیا تھا، آج ہم 41 سے شروع کریں گے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ظاہر ہو گیا، فساد فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، بما بوجہ اس کے، کسبت جو کمایا، دن ناسی لوگوں کے ہاتھوں نے۔ آپ لوگ وہی میں ریکمینڈ کرتی ہوں، دیکھیں پینسل ضرور پکڑا کریں تاکہ آج کے سبق میں سے آپ ضرور اپنے اپنے حصے کا نکالیں کہ ہم نے سیکھا کیا اور ہمیں اب کیا کریکشن کرنی ہے اپنی۔ یہ آیت ہر دور میں لوگوں نے سمجھی ہوگی ضرور، لیکن آپ اور میں جیسے اس کو آج سمجھ سکتے ہیں نا، تو اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فساد خشکی میں بھی ظاہر ہو گیا اور تری میں بھی، اور کیوں ہوا؟ بما کسبت ایدی الناسی، بے وجہ اس کے کہ کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ وہ اللہ مزہ چکھائے انہیں، بعد الذی بعض اس کے جو عملو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی اس آیت کو تو سمجھ لیں کہ جیسے ہم انسان نا پکڑ لے زور سے کہ اس کو ہم نے کیا سمجھا اور ہم خود کیا چینج لائے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو پہلے تو آپ اور میں جس دور میں ہیں، سوشل میڈیا کا دور، یوٹیوب، فیس بک، جتنے اس وقت ہیں سارے، یہ دنیا جو ہے پوری سے گلوبل ولیج ہے۔ کب کہاں جو مصیبت آئی ہے، جو عذاب آ رہا ہے، جو عذاب تو نہیں کہیں گے ہم، یعنی عذاب اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی آفات کہیں گے، جو آسمانی آفات آ رہی ہیں، جو زمینی آفات آ رہی ہیں، کہ آپ کو اور مجھے پتہ نہیں چل رہا، ود ان اے سیکنڈس، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے، انسان سوچے ود ان اے سیکنڈ خبریں پہنچ رہی ہیں۔ یعنی اس وقت جو گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے، جو یہ صورت اختیار ہو چکی ہے، اور اس میں جو فساد کے اثرات ہیں وہ بہت نمایاں آپ کے اور میرے لیے۔ یعنی کہ ادھر ایک حادثہ ہوتا ہے، ادھر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ادھر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ یہ جو آیت ہے آج کے دور کے لحاظ سے، جو سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے، اس کو ہم غور سے دیکھیں تو واقعی یہ انسانی معاشرے کا امن کیسے ہو۔ اور دیکھیں آج کہاں ہے امن کی صورتحال، ہم دیکھیں جہاں دیکھیں نا اس وقت نفسا نفسی، افراتفری، نفسا نفسی مچی ہوئی ہے۔ کیوں مچی ہوئی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ انسانی جان کیوں اتنی محفوظ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ سارا یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں، ہم انہیں کراس کر رہے ہیں۔ جتنے اخلاقی ضوابط ہیں ان کو خود انسان توڑنے لگا ہوا ہے۔ یعنی آج یورپ کون کون سے رولز ہیں جن کو لاگو کر رہا ہے، مسلمان ممالک کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون، پوری اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں نا ہم، زمین اللہ کی، آسمان، بار بار ہم نے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے نا کہ زمین آسمان تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم اس کے ریپرزینٹیٹیو، نمائندے ہیں، اور ہمارا کیا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ ہم آج کا انسان، آپ لوگ ابھی اسکالرس کے لیکچر ضرور سنا کریں، وہ کہتے ہیں آج کے انسان نے جتنی بغاوت کی ہے نا تو شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یعنی بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے حقوق اور جتنے حدود ہیں ان سب کو آج کا انسان کراس کر رہا ہے، جتنے اخلاقی ضوابط ہیں ان کو ہم توڑنے لگے ہوئے ہیں۔ تو رزلٹ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ قتل و غارت، خون زری، اور کیا ہے؟ نہ صرف یہ، پھر دعوت کس کو ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، آسمانی آفتیں آتی ہیں، زمینی آفتیں آتی ہیں، تو یہ سارا اس میں زمین بھی آ رہی ہے، اس میں تری بھی آ رہی ہے، یعنی اس میں ٹوٹل فساد سے مراد تمام انسانی آبادی والے علاقے بھی ہیں اور سمندری علاقے بھی ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جیسے جیسے ضوابط توڑتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے جیسے اخلاقی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم کیا ہے؟ خوف، بھوک، قحط، سیلاب، آفتیں، یہی ہے نا، یہ چاروں طرف ہم نے یہ کیا ہوا ہے ارد گرد اپنی ہی غلطی کی وجہ سے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انہوں نے کمایا ہے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے سبب، ٹھیک ہے نا۔ یہی تھوڑا سا ذرا ذہن میں لائیں، ایک وہ ماحول ہو جس میں کہ پورا معاشرہ امن میں ہو، ٹھیک ہے نا، امن ہے، سکون ہے، ہر طرف عدل قائم ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی ہو رہی ہے. اب اس معاشرے کو دیکھیں اور آج کے اس حالات کو دیکھیں تو ہم خود کیا کہیں گے؟ ہم تو خود ہی کہیں گے کہ ہاں ہم اس وقت خوف میں ہیں، مال کی کمی، نقصان اور یہ چیزیں اور آفات، ہم تو ہیں اس کا شکار. قتل کرنے والے کو نہیں پتا وہ کیوں کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو نہیں پتا کہ وہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہے آج کا دور. تو اس کا ریزن بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ تم ریزن ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو توڑتا جاتا ہے تو وہ خود مشکل میں اپنے ہاتھوں کے سبب وہ پھنستا چلا جاتا ہے. جس پہ میں آپ کو ضرور یہ حدیث سناؤں گی، غور سے دیکھیں، نسائی کی حدیث ہے. زمین میں زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے کہیں بہتر ہے. کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ایک جو قانون ہے اس کو نافذ کر دینا تو وہ انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. ایک اور حدیث ہے، وہ ہے جب ایک بدکار فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے بلکہ شہر بھی، درخت اور جانور بھی اس سے آرام پاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس لحاظ سے اس کو بہت اچھے سے دیکھیں، اس گلوبل ولیج کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس انفارمیشن اور نیوز کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں دنیا کے کونے میں بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ مزہ چکھائے اس کا جو انہوں نے عمل کیے ہیں شاید کہ وہ رجوع کر لیں. یعنی اس میں ایک سبق بھی بہت بڑا ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصل جو ہمارے حساب کتاب ہے وہ تو آخرت کے دن ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان باسل بعد الموت، جب ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہے. لیکن اس میں سے بعض اعمال کے جو برے نتائج ہیں وہ ہمیں یہاں دکھائے جاتے ہیں تاکہ ہماری حقیقت کی آنکھ کھلے. یعنی اللہ کی مصیبتوں کو جو ہم مصیبت سمجھ لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت پہ جو بھی مصیبت آتی ہے یا جو بھی اس طرح کا آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ اصل میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو کھول لو، اس کو سمجھ جاؤ کہ ابھی جو بڑے آخرت کے ہیں جو ہمارے حساب کتاب، ہم اس سے پہلے سنبھل جائیں، ہماری وہ حقیقت کی جو آنکھ ہے وہ کھل جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہم فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں نا اس میں سے ہم باہر آ جائیں اور ہم اعمال صالح کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ شاید کہ وہ رجوع کرے، یعنی اس چیز کو وہ سمجھ جائے. یعنی اس وقت، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا؟ آسمانی کتاب، اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، احادیث موجود ہیں، اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہیں. یعنی سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی پھر ہم سے کیوں نہیں ہوئے نیک اعمال؟ کیوں؟ ہم تو وہ ڈرتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، میں کیا کروں، ایسے کیسے ہوگا. لیکن کیا کرنا ہے کہ انڈیویجول طور پہ جس کو بھی اللہ نے ہدایت دی وہ کوشش ضرور شروع کر دے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ بھی میں ہی کیسے کروں گا. نہیں، اپنی کوشش ضرور شروع کر دیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انسان کوشش ضرور شروع کر دے کہ اعمال صالح پہ جیسے کہ ایک کام کرے اور اس کو مستقل کریں تو اس کے لیے کیسی محنت ہو. ٹھیک ہے نا؟ آگے برکت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں لیکن انسان سوچے ضرور. ایسی وجہ ہوتی ہے نا اندھی تکلیف، وہ زندگی نہ گزارے. ہاں، کہ کیونکہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آیت نمبر 41 کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں پینسل ضرور رکھا کریں. یہ ہم پہلے 2-4 مقامات پہ پڑھ رہے ہیں. سورہ رات 31 لکھیں آپ لوگ، سورہ رات 31. ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ 126 126، سورہ توبہ 126، اور سورہ سجدہ بھی آپ لوگ پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 21 ہے. ٹھیک ہے؟ اور سورہ طور جو ہے اس کی آیت نمبر 47 ہے، جس میں کہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں. اسی طرح مرکزی مضمون یہی رہا ہے جو ہم نے 41 میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ 42 دیکھیں. قل، کہہ دیجئے، سیرو، تم سیر کرو، فی الارضی، زمین میں، فانظروا، پھر تم دیکھو، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا جو، من قبلو، جو تم سے پہلے تھے، کانا تھے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، مشرکین، وہ مشرک ہی تھے اس سے پہلے بھی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، 42 کے لحاظ سے پھر ریپیٹ کر لیں ہم کیونکہ مکی دور سے گزر رہے ہیں. آپ لوگ دیکھیں سورہ اعراف بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ ہود اور سورہ شعراء پڑھ رہے ہیں، جس میں ان 6 اقوام کا ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا، ڈیٹیل سے. اور پھر وہی اب بات آتی ہے ذہن میں کہ بھئی ان 6 اقوام کا ہی قرآن میں بار بار ذکر ہے کیونکہ اہل عرب ان سے واقف تھے. ٹھیک ہے؟ اب وہی والی بات جہاں سے آج سبق شروع ہوا ہے، گلوبل ولیج. آپ آج ذرا انٹرنیٹ کھولیں، دیکھیں ذرا، دیکھیں قوم عاد والوں کا کیسے حشر آ رہا ہے. عبرتناک انجام ہے نا. ہم وہاں جا تو نہیں سکتے، انٹرنیٹ پہ تو دیکھ سکتے ہیں. قوم صالح کا انجام دیکھیں. ٹھیک ہے؟ قوم شعیب کا دیکھیں، آل فرعون کا دیکھیں، بلکہ فرعون کی باڈی تو ہے ہی عبرت کی آج ہمارے لیے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، چلو پھر تم دیکھو کیا انجام ہوا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا 42 پہ ہم نے کیونکہ سورہ روم جب شروع کی تھی تو میں نے ایک پورا تاریخی پس منظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. کس کا تھا؟ رومن امپائر اور پرشین امپائر کا. تو یہ کیونکہ سورہ روم ہی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اب یہ بات واضح کی جا رہی ہے 42 آیت میں کہ روم و ایران کی جتنی وہ تباہ کن جنگ اس وقت ہوئی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے کی انسانی تاریخ دیکھ لے پوری. اس انسانی تاریخ میں بہت بڑی بڑی قومیں ہیں جو اسی طرح تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی تھی. میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے سورہ روم کے شروع میں اس کا اینڈ بھی دکھایا کہ نہ صرف آپ ان آیتوں دیکھیں بلکہ ہمارے پاس تو 1400 سال گزر چکے ہیں نا اب. تو ہم نے دیکھا حضرت عمر کے دور میں اتنی بڑے بڑے امپائرز اللہ تعالیٰ نے عربوں کے ہاتھوں ختم کر دیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ان کی بات ہو رہی ہے تو اس سے پہلے تو بہت بڑی طاقتور قومیں تھیں تو ان کی بھی بربادی کا جو ریزن تھا وہ شرک ہی تھا. ٹھیک ہے نا. ان میں سے بھی اکثر مشرک ہی تھے. ٹھیک ہے نا. جو باز نہیں آئے، جن کے پاس انبیاء اور رسول ڈرانے کے لیے آئے، لیکن ان میں سے اکثر شرک ہی کرنے والے تھے. اور شرک آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے. آپ کے اور میرے دور کا شرک جو ہے وہ سورہ کہف میں جو بیان کیا ہے وہ والا ہے. ٹھیک ہے نا. اولاد مال عزت، ہم اولاد کی خاطر آج کل ہر کام کرنے میں تیار ہیں. ہم مال کمانے کے لیے ہر اچھے برے میں کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اپنی عزت میں آنچ نہ آ جائے نا تو ہمیں وہ والی بات یاد رکھنی ہے. کیونکہ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں جو آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے جنت سے اور ہم سب کو بھیج دیا گیا نا، آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام اور شیطان کو. اب یہ وہی ضروریت چل رہی ہے آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی ضروریت چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. مکمل پوری یہ جو سکت چل رہا ہے. اب وہ جو سورہ اعراف یاد کریں جس میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے اور میں ان کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں مہلت دی گئی ہے. اب اس سزازیل کو دیکھیں جو ابلیس کے نام سے اس نے کتنی نسلیں دیکھی ہیں انسانی تاریخ. اب وہ کتنا ایکسپرٹ ہے آپ یہ دیکھیں، اس کو پتا ہے کہ ان کو کس کس طریقے سے بس قرآن نہیں پڑھنے دے رہا. یعنی میں اگر اپنی لائف کا دیکھوں ایک بڑا حصہ جو ہم لوگوں کا ایجوکیشن شادیوں میں گزرا، یہ اویئرنیس کہاں تھی کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو ترجمے سے پڑھنا ہے. ہاں پڑھتے ضرور تھے لیکن ترجمے سے پڑھیں گے تو لائف چینج ہوگی نا. ہم نے تو اس کو ایک فکس بڑھاپے کے لیے رکھ لیا تھا کہ بھئی بڑھاپے میں جب سارے کام ختم ہو جائیں گے تو ہم اللہ اللہ کر لیں گے. تو یہ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کب کب قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آپ کی آنکھیں کھولے گی. دنیاوی تعلیم آپ کو کمانے کے لیے ہیلپ کرے گی، آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن ہے. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا. تو اس کے لیے جو ہمارا اس سے مقابلہ ہے وہ یہ ہے. تو ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. یعنی اس شیطان نے اتنی نسلیں دیکھ چکا ہے، یہ اتنی بربادیاں دیکھ چکا ہے. تو آج آپ کا میرا حساب اس لحاظ سے بہت سخت ہے. تو یہ ضرور اذکار پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے نا. آیت 43 دیکھیں. وَأَقِمْ چنانچہ آپ سیدھا رکھیں وجہ کا اپنا چہرہ للدین القیم سیدھے دین کی طرف من قبل اس سے پہلے ان یہ کہ یاتیا آ جائے یومن وہ دن لا کہ نہیں ہے مردہ ٹلنا لہو اس کا من اللہ اللہ کی طرف سے یوم اذن اس دن یصدعون وہ لوگ جدا جدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جو 43 آیت ہے 43 میں یہ چیز ہے کہ علیحدہ علیحدہ کا کیا مطلب ہے. علیحدہ علیحدہ کا مطلب کہ اب وہ دن آ جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس اللہ کی طرف سے کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا اور اس دن وہ گروہوں میں بٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آج کیا معاملہ ہے، آج اچھے برے نیک بد اخلاق والے، آج تو مکس ماحول ہے نا. مکس ہم خود دیکھتے ہیں، ہم جج کرتے ہیں اچھا یہ ایسا لگ رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے. آج اس طرح سے اس دن کیا ہوگا، گروہوں میں بٹ جائیں گے سارے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 44 دیکھیں. جس شخص نے کفر کیا فعلیہ تو اسی پر ہے کفرہ اس کا کفر. ومن اور جس نے عامل صالحا نیک عمل کیے فلی انفسہم تو وہ اپنے ہی لیے ہیں یمہدون رستہ سنوارنے کے لیے. یہ آیت میں ہر دفعہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کراتی ہوں کہ یہاں جتنے اعمال کرنے ہیں نا اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ آیت آگے بھی آئے گی سورہ حجرات تو مجھے لگتا ہے اس کا کلائمیکس آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے. یعنی اگر ہم نیک ہو گئے تو یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ اللہ نے آج ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ اور میں ہم قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ بھی باذن ربی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 44 جو ہے 43 میں وہ پوری نسل انسانی کا ڈیوائڈ ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. اور 44 میں پھر جس نے کفر کیا تو اس کے لیے کفر کا وبال ہے، وہ اس کے اعمال کے سبب. اور جس نے نیک اعمال کیے فلاح کا رستہ ہموار کیا تو اس کے لیے پھر جنت ہے، آرام دہ بستر ہے اور جنت کا ساز و سامان تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا.
اچھا یہاں پر جو ایک اہم لفظ ہے وہ ہے 44 میں یمہدون. یمہدون کو ڈاکٹر سار نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے تو میں کہوں گی آپ لوگ بھی کریں. یہ ہے نا میم زبر ما ہا زبر ہا دال زبر دا مہدا. یمہدو اس کے معنی ہے زمین، زمین ہموار کرنا. ٹھیک ہے. یمہدو کا مطلب انہوں نے بتایا کہ زمین ہموار کرنا، بستر بچھانا اور ساز و سامان تیار کر لینا. کتنا اچھا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کی جانوں کے لیے سامان ہے زمین، بستر، اور نہ صرف یہ بلکہ جیسے ضرورت کا اور یہ جو سارے ساز و سامان ہے نا، ساز و سامان کے ساتھ وہ جنت تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آیت 45 دیکھیں. لیجزیہ تاکہ وہ اللہ جزا دے الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحاتی اور انہوں نے عمل کیے نیک، من فضلہ اپنے فضل سے، انہو بلا شبہ وہ لا یحب الکافرین نہیں پسند کرتا کافروں کو. 46 دیکھیں. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے این یرسلا کہ وہ بھیجتا ہے ریاح ہوائیں، مبشرات خوشخبری دینے والی، ولی یذیقکم تاکہ وہ چکھائے تمہیں من رحمتہ اپنی رحمت، ولی تجریہ تاکہ چلیں فلکو کشتیاں بے امرہ اس کے حکم سے، ولی تبتغوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کا فضل، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے بھی دیکھیں، ہم ہیں ہی مکی دور میں، مکی دور میں وہ التذکیر بھی اعلیٰ اللہ تو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہم زیادہ مکی دور میں ہی پڑھتے ہیں نا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، حساب، مہینے، اور یعنی اتنی زیادہ نعمتیں. انہی میں سے ایک ہوا ہے. اب آپ اور میں دیکھیں نا، آپ کے پاس کیسے کیا میڈیم ہے اس وقت میں، میری آواز جو پہنچ رہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہوا، ایک دائی کے لیے بھی کتنی ہوا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی آواز پہنچتی ہے. اسی طرح ہواؤں کو دیکھیں، آگے سورہ زاریات آپ لوگ پڑھیں گے. اسی طرح یعنی 46 میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اس نشانی، قدرت کی نشانی کی بات آ رہی ہے. ہواؤں کا فائدہ، ہوائیں کیا خوشخبری دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا کیا فائدہ ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہیں. ٹھنڈی ہوا دیکھیں کتنی اچھی فیلنگ آتی ہے. پھر کیا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ پانی برسنے کا سبب بنتی ہیں. پھر کیا ہے، نہ صرف یہ، یعنی ان آیتوں کو پڑھ کے دیکھیں قرآن کو، اسی لیے کلائمیکس آف دا نالج کہا جاتا ہے نا. آپ نے کچھ بھی نہ ہو، قرآن پورا پڑھا ہوا نا تو اتنی نالج آ جاتی ہے. تو دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اب دیکھیں سمندر ہے، سمندر اور دریاؤں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، ہوا نہ ہو وہ تو کھڑی رہے ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. تو کیا فائدہ ہے، سمندروں اور دریاؤں میں کشتیوں کو چلاتی ہیں. باد بانی دیکھیں، ہم دیکھتے ہی ہیں نا، بات بانی ہے جو کہ اس کا سارا دار و مدار ان ہواؤں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ جو مشینی جہاز ہیں، ٹھیک ہے جی، انسان کہتا ہے وہ مشین بھی ہے، ان کا دار و مدار بھی وہ بھی ہوا کی مدد سے ہی چلتی ہیں. وہ ان میں بھی ہوا کا ہوتا ہے کہ وہ ہوا ان کو پھر آگے لے کے چلتی ہے. تو یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا فضل تلاش کرے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو مجھے رہبانیت کا حکم نہیں ہے، سورہ حدید 27 میں ہے. یہ دن بنایا گیا ہے، یہ کام اتنے پھیلائے گئے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اللہ کا فضل دیکھیں، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے. دیکھیں بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا. اور جس سے کیا مراد ہے کہ تجارت اور روزگار ڈھونڈو، یہ مختلف ذرائع انسان اختیار کرے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایک دفعہ ذرا ذہن میں رکھ لیں نا سورہ بلد کی وہ آیت کے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم انسانوں کو ٹل ڈیتھ نا مشقت کے لیے پیدا کیا گیا، تو ہم کرتے رہیں گے نا تو اسی میں ہمارا فائدہ ہے. تو یہ ایک بات ہے، جو انسان یہ سوچ لے گا نا کہ میں بیٹھا رہوں اور مجھے مل جائے، دیکھیں ہر ایک کو مشقت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے. تو اسی طرح فضل میں تجارت، روزگار کے ڈفرینٹ ذرائع ان کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ اسی سے توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں، اس میں کشتیاں، یہ سارے جہاز، یہ جتنے سمندروں میں چلتی ہیں، یہ سب تمہاری تجارت کے لیے، ورنہ تمہارے تو تجارت اور بزنس ٹھپ ہو جائیں. اور یہ پھر وہی والی بات کہ آج کا سبق ہی ہمارا ایسا ہے کہ ہم گلوبل ولیج کی وجہ سے اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کل تو ٹریکنگ سسٹم ہے، آپ ٹریک کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاز کہاں ہے. وہ DHL دیکھا تو کریں. اور یہ جتنی ہے ہمارا شپنگ، آپ کو تو ٹریک میں وہ بتا دیتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا سامان. تو آج ہمارے لیے بھی کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا. تو جتنا یہ ٹریڈنگ ہے، اس کا دار و مدار ان ہواؤں پر اور پانی پر اور ان کشتیوں پر اور یہ جہازوں پر ہے. ٹھیک ہے نا. آیت 47 دیکھیں. جی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول کئی رسول الی قومہم ان کی قوموں کی طرف فجاءہم چنانچہ وہ آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور ان کی قوموں نے جھٹلایا.
کیا ہے فَانْتَقَمْنَا، تو ہم نے بھی انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اجرموا، جنہوں نے جرم کیا تھا، وَكَانَ، اور ہے حقاً، حق ہے، علینا، ہم پر، نصر، کہ ہم مدد کریں، مؤمنین، ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہر قوم نو، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط، پھر قوم شعیب، پھر آل فرعون، ہم نے پڑھا نا کہ عذاب جب آیا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی 47 میں۔ اچھا، ایک جو اہم نقطہ ہے وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے 46 اور 47 کا۔ اب 46 میں آپ نے اور میں نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی کا پڑھا جس میں ہواؤں کا ذکر آیا، ٹھیک ہے نا، ہواؤں کی گردش اور اس کے فائدے پڑھے ہم نے۔ اچھا 47 میں بھی تو ایک بہت بڑی نشانی کا ذکر ہے نا، انبیاء بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ وہ انبیاء کو سلیکٹ کر کے امت پہ بھیجتے ہیں، اور ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم جتنا فائدہ اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ تو اسی طرح جب سے نسل انسانی کا آغاز ہوا مسلسل انبیاء اور رسول آتے گئے اور وہ معجزات کے ساتھ آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ دیکھا جائے تو قرآن ہے، رہتی دنیا تک دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ انبیاء کے جو معجزات ہیں اور کلام الہی کی صورت، یہ بھی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ کائنات، اب یہ تو دیکھیں نا، ہم یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اب یہ تو کہتے ہیں اللہ کا قول اور اللہ تعالیٰ کا افعال، کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کائنات بنائی، قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کتنی زبردست بات ہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ ایگزیکٹ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء نے یہ تمام اللہ تعالیٰ کا میسج ہر وقت کے لوگوں کو پہنچایا ہے۔ اسی طرح کائنات کی جتنی نشانیاں ہیں وہ انبیاء کے بیان کی صداقت پر شہادت دیتی ہیں، اور انبیاء کی لائی ہوئی تمام نشانیاں اس حقیقت کو کھولتی ہیں کہ جن کی طرف کائنات کی ساری نشانیاں ہمیں اشارہ کر کے دکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 48 پہ آ جائیں۔ اللہ الذی، وہ ذات ہے، یرسلو، بھیجتا ہے، ریاح، ہوائیں، فتثیرو، تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل، فیبسطوہ، پھر وہ اللہ پھیلاتا ہے اس کو، فی السماء، آسمان میں، کیف، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے، ویجعلہ، وہ کر دیتا ہے اس کو، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، فطر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرجو، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے درمیان سے نکلتی ہے، فاذا، پھر جب، اصابہ، وہ پہنچتا ہے، برساتا ہے، بہی، اسے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا، تو یکا یک، ہم، وہ، یستبشرون، وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 48 49 پہ آ جائیں۔ وَإِن، اور جب، وَإِن، جبکہ بلا شبہ، کانو، وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، این، یہ کہ ينزل، وہ نازل ہو، علیہم، ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے ہی، لمبلسین، البتہ نا امید تھے، ٹھیک ہے نا۔ 49 میں اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ بالکل نا امید ہو چکے تھے، یہ پوری انسانی فطرت ہے کہ ٹھیک ہے نا، جب کسان جو ہے وہ پھر دیکھیں وہ تو صرف دانہ ڈالتا ہے نا، سورہ انعام میں جیسے ہم نے پڑھا تھا، پھر اچانک جو ہے موسم جو ہے وہ کروٹیں لے لیتا ہے، اور پھر انسان دیکھتا ہے، پھر وہی جو کسان ہے، پھر وہ بارش دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بارش ہوگی تو اس کی کھیتی لہلہائے گی، تو ٹھیک ہے نا، جب وہ برساتا ہے اپنے بندوں پر، جس پر چاہتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ بالکل نا امید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جیسے ہی گھٹائیں نمودار ہوتی ہیں تو سارے حشرات الارض، انسان، دیکھیں ہماری اپنی کیفیت ہے، سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب آپ لوگ دعا یاد رکھا کریں، اللہم صیبا نافعا، حدیث میں یہ جیسی بارش کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت والی بارش ہو، کیونکہ یہی بارش اس سے پہلے دیکھیں ہم نے کیسے پڑھا ہے، قوم لوط پہ پتھروں کی بارش، عذاب کی بارش، لیکن جیسی بارش ہو، ایسے آثار ہوں تو فوراً دعا پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ 50 آیت دیکھیں۔ فنظر، چنانچہ آپ دیکھیں، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیفا، کیسے، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے، اردہ، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت، اس کی ویرانی کے بعد، انا، بلا شبہ، ذالک، وہ، لمحیی، البتہ زندہ کرنے والا ہے، موتا، مردوں کو، وہوا، اور وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کو خوب قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 50 آیت میں اب ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ دو باتیں ایک دیکھا جائے تو دیکھیں ذہن میں رکھیں تو کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں، ایک میں بارش کی آیت آ رہی ہے، پھر انبیاء اور رسول کی آ رہی ہے، پھر ایک بارش کی آ رہی ہے، اس طرح سے چل رہا ہے نا یہ 4-5 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں۔ تو نبوت اور بارش، نبوت بھی تو دیکھیں نا، وہی بھی تو اوپر سے آتی ہے نا، نبوت اور بارش کا ذکر بالکل ایک ایک آیت چھوڑ کے ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح جیسے بارش کا بتایا جا رہا ہے،
وہ پانی جب زمین پہ پڑتا ہے اور وہ مردہ زمین کو لہاتی فصل میں تبدیل کر دیتا ہے، بالکل سیم اسی طرح یہ جو پوری نسل انسانی ہے نا، یہ بھی اخلاقی پستی کا شکار ہوتی ہے. یعنی جب جب انبیاء اور رسول آیا نا، تو وہ نسل انسانی بہت اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی تھی. اسی طرح ہر نبی کی آمد پر بھی انسان کی جو اخلاقی زندگی ہے بالکل جو پستی کا شکار ہوتا ہے. تو نبی کی آمد بھی ایک رحمت ہوتی ہے، جیسے بارش کی آمد ہوتی ہے کہ بارش آتی ہے تو اس طرح مادی زندگی میں رحمت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح وہی جب آتی ہے، جب آسمانی وہی کا نزول ہوتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے. جتنے ہماری اخلاقیات ہیں اور یہ جو روحانیت ہے، اس میں جو ویرانی پڑی ہوتی ہے وہ اس کو روشن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کی آمد کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ اس وقت کی نسل انسانی جو بالکل ویران ہوتی ہے، وہ اس کو بالکل روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سب آج بھی موجود ہے، لیکن کتنی بدقسمتی ہے. آج آپ دیکھیں، ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھیں، ہم کسی کو اس وقت کیا کہیں جو ہمارا حال ہے. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم مادی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بس یہ اس دنیا میں نا مادیت جتنی ہمیں مل جائے وہی شاید ہماری کامیابی بنا ہوا ہے. یعنی اس پہ ہمارا آنکھیں کھولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اصل آخرت ہے. یعنی جو یہاں سیکنڈ بھی اویل کر رہے ہیں نا، اس سیکنڈ کا بھی ہمیں دونوں ملنی ہے. گناہ اس کا بھی وہ بھی ہے کہ اگر غلط کام کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، تو وہ بھی ہم ترسیں گے. ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا. تو یہ واقعی پھر کفار کی بہت بڑی ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے. نعمت ہے کیا؟ اس نعمت کا انکار کر کے ہم اپنا نقصان پھر خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 51 پہ آ جائیں. ولا ان اور ولا ان اور البتہ اگر جی ارسلنا ہم بھیج دیں ریحن ایک ایسی ہوا فرعوہ تو وہ دیکھیں اس کھیتی کو مصفرن زرد پڑنے والی ہے لذلوا تو البتہ وہ ہو جائے من بعدہ اس کے بعد یکفرون وہ اس کی ناشکری کرنے والے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر بالکل کلیئر ہے 51 میں. آپ لوگوں جو پینسل ضرور پکڑا کریں. تو یہ جو 51 آیت ہے اس میں رے یہ الف یا اور بڑی ہے نہیں ہوتی ہاں ریاح رے یہ الف جو ہے ریاح جو ہوتا ہے یہ ہوائیں ہیں جو جمع کی صیغے میں آتا ہے ری اور ریاح. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ جمع کے صیغے میں اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہوائیں. ٹھیک ہے. ریاح کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہوائیں. لیکن جہاں آتا ہے نا رے یہ ہے ریح یہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ ہوائیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 51 میں یہ دونوں ذہن میں رکھیں. ایک ریاح ہے فائدہ مند ہوائیں اور رے یہ ہے ریح اس کا مطلب ہے نقصان دہ والی ہوائیں. فَإِنَّكَ بلا شبہ آپ لا تسمعوا نہیں سنا سکتے موتا مردوں کو ولا تسمعوا اور نہیں آپ سنا سکتے ثم بہروں کو دعا اپنی پکار اذا جب ولو وہ لوٹ جائیں مدبرین پیٹ پھیر کر. ٹھیک ہے نا. تو 52 میں آیت یہ جیسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جی دیکھنے والی آنکھ صحیح ہے یا کان صحیح ہے. کان آنکھیں تو صحیح ہے لیکن یہ مردہ کون سے مردہ لوگ ہیں کن کو کہا گیا ہے یہ آیت نمبر 52 میں کہ کون ہے جو کہ اس طرح کے ہیں جن کو آپ نہیں سنا سکتے جن کے ضمیر مر چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت سلیمہ دی تھی اب ان کی کوئی بھی رمق اب باقی نہیں رہی ہے. یہ کیا ہے اس ہر درمی اس ضد اور مادیت پرستی کی وجہ سے وہ صلاحیت بھی وہ ختم ہو جاتی ہے. کون سی؟ جو حق کو سمجھانے اور قبول کرنے والی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ بھی یہاں دنیا کی محبت ضد اور سرداری کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے پھر یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں پر یہ دلوں کے اندھے ہیں اور کانوں سے ان کو نہیں سنائی دے رہا. ٹھیک ہے نا. یعنی اچھی بات حق بات اب ان کو نہیں سنائی دے گی. 53 لیکن یہ ذہن میں رکھا کریں یہ کنڈیشن کب آتی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ بہت وارننگز دیتے ہیں بار بار وارننگز ملتی ہیں پھر ایک کنڈیشن آتی ہے کہ انسان حد سے زیادہ ڈیٹ ہو جاتا ہے نا پھر یہ والی آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رحمان ہے. رحمانیت بہت بڑی صفت ہے کہ بار بار ہمیں انڈیکیشنز ملتے ہیں بار بار ہمیں وارن کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ سنبھل جاؤ. بالآخر یہ ہر درمی کی پیک ہے پھر یہ کہ حتیٰ کہ اب ان کے کان اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان پہ حق بات جائے. آیت نمبر 53 دیکھیں. وما انت اور نہیں ہے آپ بہادی ہدایت کرنے والے اندھوں کو ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے ان تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے الا مگر من انہی کو جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیتوں پر فہم مسلمون چنانچہ وہی فرما بردار ہیں. 54 دیکھیں. اللہ الذی وہ ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من ضعف کمزوری کی حالت سے ثم پھر جعل اس نے بنا دی من بعد ضعف
اس نے بنا دی، اس کے بعد کیا، کمزوری کے بعد، قوتن قوت، ٹھیک ہے نا، میں بھی بتاتی ہوں، ثم پھر جعلا اس نے بنا دی، من بعد قوتن قوت کے بعد، دوفن دوبارہ کمزوری کی حالت میں، وہ شیبتن اور بڑھاپا آ گیا، یخلقو اور بڑھاپا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر وہ خوب جاننے والا ہے اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ تو 54 کیا ہے، 54 پوری دیکھیں انسانی زندگی ہے کہ جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری، دیکھیں سارے اور اسپیشیز اور جانوروں کو دیکھیں، انسان کی پیدائش جو ہے نا، انسان کا بچہ کمزوری کی انتہا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، یعنی اس کے بعد وہ ایک نوجوان بن جاتا ہے، اس کو اللہ اتنی طاقت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا، پھر رفتہ رفتہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہ صلاحیتیں دے دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بڑھاپے کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں، اور آخر پھر ہم ایک کمزوری اور بے بسی کی تصویر انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ 54 میں ہمارے لیے کیا سبق ہوا ہے، جو اگر ہم دیکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں نا آپ کو، دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی، دوڑنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کمزوری کے انتہا پہ پھر جو پکڑنا، وہ تو پھر آپ بے بس ہے نا، پر یہ ہوگا اگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سب نوازا ہے تو ایک وقت آئے گا یہ سب مجھ سے آہستہ 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 لینا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پورے لائف پیٹرن ہے یہ ہم سب کا، یعنی 5000 سال پہلے کا انسان اور آج کا سب کا سیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ فائنلی سب نے دیکھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو طاقت سب کو دی جاتی ہے آہستہ آہستہ لے لی جائے گی، لیکن جب آپ طاقت کی انتہا پہ ہوں تو ضرور اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس وقت اپنے آپ کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ حدیث ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں نوجوان نسل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہم لوگ کتنا لمبا ٹائم پیریڈ، ہم نے تو کبھی یہ حدیث بھی نہیں سنی ہم نے، لیکن اب اپنے بچوں کی میں کہوں گی آپ لوگ ضرور مدد کریں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں نوجوان نسل ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کے جذبات اور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے، ٹھیک ہے نا۔ 55 دیکھیں، آئی 55 و یوما اور جس دن، یہ 55 56 بڑی غور سے پڑھے آپ لوگ، و یوما اور جس دن، تقوم قائم ہوگی، ساعتو قیامت، یقسم قسم کھائیں گے، مجرمون مجرم قسم کھائیں گے، ماں کے نہیں لبثو وہ رہے، غیرہ سوائے ساعتن گھڑی بھر کے لیے، کذالک اسی طرح، کانو تھے، یو فکون وہ دنیا میں پھیرے جاتے تھے حق سے، ٹھیک ہے نا۔ 56 دوبارہ پڑھ لیں، 55 56 کو میں اکٹھا ایکسپلین کروں گی۔ وقالا اور کہیں گے، الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے تھے، علم والایمان اور وہی دنیا میں جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا، لقد البتہ تحقیق، لبثتم تم رہے تھے، ٹھہرے تھے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، الی یوم البعث اور دوبارہ اٹھنے کے دن، قیامت کے دن تک، فہذا سو یہی ہے، یوم البعث دوبارہ اٹھنے کا دن، ولا وَلَكِنَّكُمْ اور لیکن تم، كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور نہیں تھے تم جانتے، ٹھیک ہے نا۔ 55 56 کو دیکھیں، اب وہی والی بات کہ جس دن قیامت کے دن ہوگا تو اس دن کیا ہوگا، اس دن روزے قیامت، اس دن لوگ یہ باتیں کریں گے کہ وہ کیسی بات تھی، یعنی وہ تو ہم کچھ ہی دن جو ٹھہرے ہیں، یعنی اور یہ کچھ ہی دن کے اندر دو معاملات ہیں، دنیا کا ہمارا ٹائم پیریڈ اور عالم برزخ۔ اب عالم برزخ ذہن میں لائیں تو دیکھیں نا، آج سے 3000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 6000 سال پہلے، وہ لوگ تو ابھی تک عالم برزخ میں ہیں، تو وہ عرصہ اور یہ عرصہ جو کہ آج آپ اور میں جو زندہ لوگ ہیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کل کو ہم بھی دیکھیں اس والی اسٹیج پہ آ جائیں گے، لیکن وہاں کے معاملات وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے اٹھائے جانا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ قیامت ہمیں سوری قرآن ہمیں آگے کی باتیں بتا رہے ہیں نا، آگے کی پیشن گوئیاں، یہی آپ اور میں پھر وہاں جب کھڑے ہوں گے تو انسان کہے گا کہ کتنا میں ٹھہرا، وہ تو ایک گھڑی سے ہم زیادہ نہیں ٹھہرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دو اہم نکات ہیں، پہلا تو جو ہاتھ میں آپ لوگ پینسل ضرور پکڑا کریں، تو جیسے آپ لوگ جب دوستوں میں بیٹھا کریں ڈسکس کیا کریں نا، تو جیسے یہ ہم نے اب تک کہاں کہاں پڑھ لیا نا، یہ وہ سارا آپ لوگ لکھ لیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پہلے بھی تھا تو یہ دوبارہ مقام آیا ہے، میں ریوائز کر دیتی ہوں، آپ لوگ ضرور لکھیں، یہ قرآن میں کہاں کہاں وہ مقامات ہیں جب انسان کہے گا میں تو صرف آدھا دن ٹھہرا، میں تو دن کا کچھ حصہ ٹھہرا تھا، اور جبکہ اس میں عالم برزخ اور دنیا دونوں آتے ہیں، دنیا کا تو چلے بہت ہی، ہم تو اس عمر کے حصے ہیں، اس میں ویسے 70 80 سال ہے، چلو جی آدھ والے تھے 800 سال والے، ہم تو ویسے ہی 70 80 والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا کرم ہے کیونکہ گناہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں پر ڈے کے حساب سے ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، تو یہ آپ لوگ ضرور لکھیں، آپ لوگ لکھنا شروع کریں، سورہ مومن 39، سورہ مومن 39، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس 45، رائٹ، سورہ یونس 45، یونس، سورہ بنی اسرائیل 52، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل 52۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ میں 103 104،
103 104 सूर्य ताहा, ठीक है ना। सूर्य मोमिनून उसमें तो कन्वर्सेशन है, सूर्य मोमिनून उसमें है आयत नंबर 112 113 114, यानी 112 113 114 सूर्य मोमिनून की, ठीक है। सूर्य रोम 55 56 आ गई जो अभी हमने पढ़ी है सूर्य रोम की। आगे सूर्य अहकाफ, सूर्य अहकाफ आप लोग आगे पढ़ेंगे 35, सूर्य अहकाफ 35 और सूर्य नाजियात 46, जिनमें आप अगर ये सारी हम एक जगह कर लें तो आपके पास एक टॉपिक मिल जाता है डिस्कस करने के लिए कि ये देखें कैसे दिन गुजर रहे हैं कि ये टाइम पीरियड आगे आलम बरज़ख का टाइम पीरियड और ना मालूम वो अल्लाह का हुक्म है कि कितना अरसा रहना है और कब हमने उठाया जाना है। पर जब आँख खुलेगी तो वो यौम बास का दिन होगा। तो यौम बास यानी हम जब दोबारा कब्रों से उठाए जाएँगे तब हम देखेंगे। तो फिर हमें ये तो हो गया मेरा पहला नुक्ता, मैंने कहा था ना 2 मैं बताऊँगी। एक तो ये हो गया कि कुरान में ये वो मकामात हैं कि जहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि तुमने अब जब तुम्हारी दोबारा आँख खुलेगी तो इंसान कहेगा दिन, दिन का कुछ हिस्सा, एक हिस्सा, पहर, घड़ी, ये जितने मैंने आपको मकामात बताए हैं ये सारे हैं, ठीक है? अच्छा अब वही वाली बात, यहाँ पर कौन से 3 ऐसे अहम काम करने हैं जिनका वहाँ अजर मिलेगा, जिनका वहाँ रिज़ल्ट आना है। देखें, नंबर 1 ईमान। अब ईमान क्या है? ठीक है ना? ईमान बिर-रसाला, ईमान बिल्लाह, ईमान तौहीद, ईमान बिल मलाइका। अब देखें इनमें से तो कुछ भी नहीं देखा, जन्नत जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला, अच्छा हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा। तो ये सारा ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हकीकत आज इतनी वाज़ेह हो जाए कि हम इतने शौक से करें, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। ईमान, देखा कुछ नहीं है पर हमारा ईमान, हमारा दिल गवाही देता है कि नहीं ये सब चीज़ें हैं, यानी कि बिन देखे। क़यामत के दिन तो वो हकीकी आँख खुल जाएगी, वो देख के ईमान लाना तो उस दिन तो फ़ायदा नहीं आएगा। आज आपका और मेरा इम्तिहान ये ईमान है, ठीक है ना? अपने ईमानों को टटोलें, इनको देखें क्या कंडीशन है हमारी। दूसरा, इस अच्छे ईमान के बाद हमाले साले काउंट होंगे, ठीक है ना? ईमान, अमाले साले। अच्छा अब हम तो इंसान हैं, गलतियाँ हो रही हैं हमसे, बार-बार गलतियाँ हो रही हैं, तो अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है, ठीक है ना? तो ईमान, अमले साले, तौबा, ये 3। अब तौबा भी तो देखिए अल्लाह तौफ़ीक देगा तो हम करेंगे ना कि हाँ, अल्लाह ताला मैं करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे और हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी है। क्योंकि शैतान हमें क्या कहता है कि पता नहीं माफ़ हुआ, नहीं हुआ, तुम ऐसे ही हो, कहाँ होगे? ये कैसी कंडीशन आए तो ये आपका इम्तिहान है, उसकी बातों में नहीं आना शैतान की। यानी ये अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद रखनी है, हमने अल्लाह से तौबा करनी है और अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे और हमें अच्छा गुमान रखना है, दैट्स इट। तो ईमान, अमले साले, तौबा, ठीक है ना? ये है इन 55 56 में पूरा। तो क़यामत के दिन क्या है? तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी अब खत्म हो गई। ये तो इम्तिहान था ही इस दुनिया का, जबकि इस फिज़िकल आँख से मैं दीवार के उधर नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, दिल दिया, रूह दी, फ़ितरत सलीमा दी, कुरान दिया, रसूल दिया, उनसे मिलकर सारी चीज़ों से फिर पहचानो और अपने ईमान को ताज़ा करते रहो, ठीक है ना? तो ये क़यामत के दिन इम्तिहान का टाइम खत्म, अब वो तो फैसले की घड़ी है उस दिन, ठीक है ना? उस दिन जब इंसान हसरत का दिन होगा, दोनों के लिए ना, ईमान वाला कहेगा काश मैं और नेकियां कर लेता और कुफ़ार कहेगा काश मैं दुनिया को समझ लेता कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान थी। ठीक है ना? तो ये 55 56 बड़ी अहम है। अपनी फ्रेंड्स में वो आगे बैठा करें तो उनको ज़रूर बताएँ, जिसकी आँख खुले ना वो आगे भी पहुँचाए। वरना लोग इस वक़्त ना बिल्कुल गफ़लत में अंधाधुंध दुनिया को मारे हैं बस, ठीक है ना? आगे आ जाइए 50 जी 57 की तरफ आ जाइए। 55, 56, 57 फ़यौमइज़िन चुनांचे उस दिन ला यनफ़उ नहीं फ़ायदा देगी अल्लज़ीना इन लोगों को जिन्होंने ज़ुल्म किया माज़िरतुहुम उनकी माज़रतें वलहुम और ना इनसे ताउन और ना वो तौबा तलब किए जाएँगे, ठीक है ना? तीनों का इकट्ठा हो गया 55, 50 56, 57 ठीक है ना? कि भई इम्तिहान का टाइम तो अब तुम्हारा ख़त्म हो गया, ये तो तुम्हारा इम्तिहान अब था और इम्तिहान को आसान करने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया, रसूल, आसमानी किताबें और अपनी मदद साथ रखी। सबसे बड़ी बात कि आप नेकी करने के लिए अपने घर से निकलें, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएँगे। बुराई करने के लिए निकलेंगे, अल्लाह ताला वो रास्ते भी आसान कर देंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा बड़ा इम्तिहान है। तो ये बड़ा आसान है कि आप नेकी की कोशिश करें, आपके रास्ते हमवार होते चले जाएँगे। बुराई की करेंगे, बुराई हमवार होती चली जाएगी, ठीक है ना? आयत नंबर 58 पे आ जाएँ। वलक़द वलक़द और अलबत्ता तहकीक दरबना हमने बयान कर दी लिन्नासी लोगों के लिए फ़ी हाज़िल क़ुरानी इस कुरान में मिन कुल्ली मसल हर तरह की मिसाल, ठीक है ना? ये जब हम किरदार पढ़ते हैं ना इनको ज़हन में रखा करें। ये सारे किरदार हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है, ये सारी किरदार, ये तमाम हालात, ये हर दौर में हर इंसान ने इससे फ़ायदा उठाना है। तो इसमें हर मिसाल मौजूद है। वला इन और अलबत्ता अगर जितहुम आप ले आए
آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتن کوئی معجزہ لیقولن تو البتہ وہ ضرور کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا ان انتم الا مبطلون نہیں ہو تم مگر باطل پرست ٹھیک ہے نا جو 58 ہے وہ وہی مکی دور اور ان کی ہٹ درمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ دکھا بھی دے نا تو یہ اس کو جادو کہہ دیں گے یا آپ پر ہی معاذ اللہ جھوٹ کا بہتان لگا دیں گے 59 پہ آ جائیں کذالک اسی طرح یتبعو مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر جو لا یعلمون نہیں جانتے فصبر ٹھیک ہے نا فصبر لہٰذا آپ صبر کریں ان بلا شبہ وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے ولا یستخفنک اور نہ ہلکا بے صبر بنا دیں آپ کو الذین وہ لوگ جو لا یوقنون جو نہیں یقین رکھتے تو 60 جو آیت ہے وہ آخری آیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پھر پوری امت سے بات کی جاتی ہے پوری اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں اہل ایمان کی دلجوئی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کا یقین رکھیں وہی ایمان کی بات آ جاتی ہے وہی آخرت کا یقین ہے یہ سارا آخرت کا یقین ہے نا کہ صبر و استقامت کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا اور جیسے ہم ایفرٹ دنیا کی کرتے ہیں نا یہی ہم دیکھیں قرآن اس کو سمجھنا ہے عربی زبان کو سمجھنا ہے تجوید کو سمجھنا ہے آپ لوگ اپنے لیے ضرور وقت نکالا کریں دیکھیں دنیاوی کام تو سارا دن ختم نہیں ہوتے آپ لوگ دیکھیں میں نے کتنا قرآن پڑھا کتنا سمجھا آج میں نے اپنے لیے کیا سبق نکالا میں نے اپنے بچوں تک کتنا پہنچایا اولاد سب سے بڑا تحفہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے دیکھیں اکارڈنگ ٹو احادیث کہ وہ لوگ جو بھی ایک عمل کر رہے ہیں وہ ماں باپ کو پہنچ رہے ہیں ہم انہیں کیوں نہ اچھی باتیں بتائیں تاکہ وہ آگے اچھی باتیں بتائیں اپنی نسل کے لیے دعا کریں تو صرف دنیا ہی نہیں کمانی پیرالل یعنی اعتدال ہے نا اعتدال سے لے کے چلنا ہے اور دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے نا دنیا کو ایک لیول تک رکھنا ہے بس اس سے اوپر نہ آئے ٹھیک ہے اور بالآخر دیکھیں ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے اور اس پہ پوری اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا لیکن جو آپ اور میں ہے جب ہم اس طرف آتے ہیں ایمان کی طرف آتے ہیں اور اس لائن پہ آتے ہیں تو پھر دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے یعنی اب ہر چیز کو نہ سمجھ لیں کہ جی یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہی ہو گیا ہے نہیں آپ کی اور میری زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ ہمارے امتحانات ہی ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس نے پڑھا کیسے ہے تو اس کا امتحان کیا ہوگا اس امتحان کی جو ہے سب سے خوبصورت آیت ہے وہ ہے 155 بقرہ 155 کہ ہم ان کو یہ نہیں سورہ عنکبوت 2 سورہ عنکبوت 2 اور بقرہ 155 سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ جنہوں نے سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم صرف اس بات پہ کہ ہم ایمان لائے ہیں تو کیا وہ آزمائی نہیں جائیں گے سورہ بقرہ 155 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں ضرور آزمائیں گے ان کو خوف سے بھوک سے مالوں سے جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہی ہے بلکہ یہ ہماری لائف کے اپ اینڈ ڈاؤن ہے اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرے ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی لی ہے نا پھر بھی بہت شکر ادا کریں صبر کریں اور دیکھیں کتنی اور نعمتیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا آج کا انسان جلد باز ہے وہ جو چیز چنتی ہے نا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو یہ ہمیں کریکشن کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ فائنلی اللہ تعالیٰ آہستہ سے تمام مشکلات کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے آمین آخرت کی دعائیں ضرور کیا کریں ہمارے ہی کام آنی ہے ٹھیک ہے نا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك